کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے تم پہ کروڑوں درود۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے قصیدہ درود، جسے کہا جاتا ہے کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس میں سے یہ لفظ لے کر ہم نے اپنے پروگرام کا نام رکھا ہے، اور اس میں ہم درود پاک کے فضائل کو، برکتوں کو بیان کرتے ہیں، روایات بیان ہوتی ہیں، اور ساتھ میں حکایات بیان ہوتی ہیں، واقعات بیان ہوتے ہیں، ترغیبات ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے بزرگ اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بہنیں، بچے، بڑے، سب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے، آپ کو درود پاک کی برکتیں ملیں گی۔ ابتداءً میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو بڑی ہی خوبصورت بھی ہے، اور آپ کے دل کے اندر جذبہ درود پاک اللہ نے چاہا ابھارے گی۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک اعرابی آیا، یعنی دیہات کا رہنے والا۔ اس نے سلام عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، اے دیہاتی، جب تو آیا تھا تو تو نے کیا پڑھا تھا؟ اب نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھر دیا ہے۔ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکۃ، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ارحم محمدا حتی لا تبقى رحمۃ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی محمد نعمان اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد محفوظ اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرام میں آخر تک شامل رہیں اور ذہن بنائیں کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ نعمان بھائی، میں نے حدیث پاک سنائی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیہاتی کا جو واقعہ تھا، جس میں درود پاک کی برکت سے آسمان کے کنارے فرشتوں سے بھر گئے، تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسی نگاہ عنایت عطا فرمائی ہے۔ تو اب درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، کئی روایات ہیں، کئی احادیث ہیں، یعنی دفتر کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کوئی ایک روایت آپ بھی سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محسن بھائی، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کتابیں بھری پڑی، پل صراط کا منظر
اور درود پاک پڑھنے کی برکت واہ۔ کہ کتنی برکت ہے کہ ہم حدیث پاک سنتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تو جس کے لیے نور ثابت ہو گیا، جس کے لیے درود پاک پڑھنا ایسی فضیلت و برکتوں کا معاملہ ہو گیا کہ وہ پل صراط کی وحشت اور جو اتنے راستہ خطرناک ہوگا اس میں درود پاک پڑھنا اس کے لیے جو ہے باعث برکت بن جائے گا اور ایسا نور ہوگا. تو کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی وسلم. نعمان بھائی نے جو روایت بیان کی، پل صراط پر نور عطا کیا جانا، پل صراط کو بآسانی پار کر لینا، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت ہے. اگر یہی نعمت مل جائے اور اسی نعمت کے حصول کے لیے بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تو اس کا انشاءاللہ عز و جل پل صراط پر اللہ نے چاہا اسے خوشخبری ملے گی، نور ملے گا اور اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے. ورنہ پل صراط ہے بڑا ہولناک، بہت ہی اس کی دہشت ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا ایک رسالہ بھی ہے پل صراط کی دہشت. اس کو پڑھیں، آپ پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ پل صراط کیا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین پل صراط کے تعلق سے کتنے گھبرائے رہا کرتے تھے، اور جو پل صراط کو پار کر جائے گا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت میں گیا. اور جو پل صراط پار نہ کر سکا وہ معاذ اللہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. اب جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اگر وہ مسلمان ہوا تو وہ اپنا عذاب سہے گا اور پھر وہ دوبارہ جنت میں ڈالا جائے گا. اگر معاذ اللہ کافر ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے اللہ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے. درود پاک ہمیں ایک بڑا اچھا وظیفہ مل گیا کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو نعمان بھائی نے بڑی اچھی روایت سنائی. رفیق بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. درود پاک کے فضائل پر جیسے ابھی پل صراط کی بات ہوئی، میں نے فرشتوں کے کناروں کو بھر دینے کی گفتگو جو روایت سنائی، آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ محسن بھائی، اس میں ماشاءاللہ درود پاک کے فضائل سے احادیث کریمہ اور کتب احادیث جو ہے نا مالا مال ہیں. ایک روایت بیان کرتا ہوں، اس کا مضمون ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں. سبحان اللہ. اب آپ یہ تھوڑا سا اس روایت کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اس روایت کے مفہوم کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور تھوڑی سی ہیومن سائیکی کی طرف ہم توجہ دوڑائیں اپنی. دیکھیں ہماری ہیومن سائیکولوجی کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی اثر و رسوخ والی شخصیت سے یا کسی بہت بڑے عہدے رکھنے والی شخصیت سے جب دنیا میں ملاقات کرتے ہیں تو ہم اپنے 4 دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو، فرینڈ سرکل میں ہم اس کا برملا چرچا کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو فلاں شخص سے ملاقات کی ہے.
ٹھیک ہے، فلاں مشہور جو شخص ہے اس سے ملاقات، بھلے وہ دنیاوی طور پہ مشہور ہو، اس سے ملاقات کیے، یعنی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہم. لیکن قربان جائیے اس کی قسمت پر کہ جس خوش نصیب کو کل بروز قیامت یعنی ایسی یعنی افراتفری کے عالم میں، ٹھیک ہے نا، کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں جس خوش نصیب کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشافے کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کی خوش نصیبی کے کیا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. علماء کرام جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ بھی بتاتے ہیں، محدثین سے بھی سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی ملاقات کرتا یا مصافحہ کرتا تو اس وقت تک آپ اپنا ہاتھ مبارک نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ خود نہ چھڑا لے. تو آپ اندازہ کریں کہ جس خوش نصیب کو ایسے قسم کرسی کے عالم میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحے کا شرف حاصل ہو جائے تو وہ خوش نصیب جو ہے اپنا ہاتھ کیسے چھڑائے گا؟ ہائے ہائے ہائے. مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس خوش نصیب سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کا شرف جس کو عطا فرمایا تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. واہ واہ. یہاں پر ایک روایت اور ذہن میں آ رہی ہے، میں اس کا مضمون عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا یہ سن کر. ایک مرتبہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان مدعو تھے اور دسترخوان بچھا دیا گیا اور مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے کھانا چن دیا گیا. جب مہمان کھا کر فارغ ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوتے تو سالن وغیرہ کے کچھ دھبے جو ہے دسترخوان پہ لگ جاتے ہیں. جی. تو اس دسترخوان پہ بھی کچھ دھبے سالن وغیرہ کے لگ گئے تھے. تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو حکم فرمایا کہ اس دسترخوان کو اٹھاؤ اور اس جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دو. اللہ اللہ. اب دیکھیں دسترخوان جو ہے کپڑے کا ہے، بالکل، اور کپڑا جب بھی میلا ہوتا ہے تو اسے دھویا جاتا ہے، نہ کہ تندور میں ڈالا جاتا. ٹھیک ہے، آگ میں تو نہیں ڈالا جاتا ہے. لیکن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک دیکھیں کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ اسے تندور کے اندر ڈال دو، اور مہمان بھی جو تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیا حکم ہو رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہ کے دیکھتے رہے. جب اس خادمہ نے تندور کے اندر اس دسترخوان کو ڈالا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ وہ دسترخوان جس پر سالن وغیرہ کے دھبے لگ گئے تھے، وہ دسترخوان کو جب آگ والے تندور سے نکالا گیا تو وہ دھل کے بالکل اجلا ہو گیا تھا. کیا بات. جب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا، مہمانوں نے یہ پوچھا کہ حضور آپ نے یہ والا عمل کیوں کیا، اس میں کیا حکمت ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے غریب خانے پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدعو تھے، اور اسی دسترخوان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تھا. جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اپنے دست مبارک کو اس دسترخوان کو اپنی دست بوسی کا شرف عطا فرمایا. واہ واہ. سبحان اللہ. جب اس دسترخوان کو اپنے دست بوسی کا شرف عطا فرمایا تو یہ اسی کی برکت ہے کہ یہ داغ بھی اسے نہیں جلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو خوش نصیب 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرے گا. تو پھر جب وہ مصافحہ کر لے گا تو پھر کس طرح جہنم کی آگ میں وہ جلے گا. سبحان اللہ. تو یقیناً یہ بہت بڑی بشارت ہے کیا بات. کہ صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کو یہ فضیلت حاصل کیا ہوتی بات ہے. ہے. اور اس کا عادت بنا لے تو انشاءاللہ برکتیں اس کی ملیں گی. لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے،
پھر مرے سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے گناہ گار امتیوں پر کرم فرمائیں گے، جسے مصافحہ والی روایت ہمارے رفیق بھائی نے سنائی۔ درود پاک دنیا کی مسائل کو بھی حل کرتا ہے اور آخرت کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے، قیامت کے مسائل کو بھی حل کرے گا، قبر کے مسائل کو بھی حل کرنے کی صلاحیت اللہ پاک نے یا وہ برکت درود پاک کو دی ہے۔ ایک واقعہ ہے شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک پابند شرع اور سنت کے پابند درود پاک کی کثرت کرنے والے شخص تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر گردش زمانہ کے دن آ گئے، یعنی بھوک و افلاس، روزگار کا ختم ہو جانا، فاقہ کشی کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ عید کی رات آ گئی اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے میں اپنے بچوں کی عید کر سکوں، نہ کوئی ایسا کپڑا تھا کہ جو میں بچوں کو پہنا سکوں، نہ کھانے کی کوئی اور چیز تھی، اور کل تھی عید۔ چاند رات جب ہر طرف خوشیاں تھی، میرے لیے بڑی کرب و اضطراب اور پریشانی کی رات تھی۔ رات کو کچھ گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ لوگ ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں قندیلیں، شمعیں روشن کی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہے جو علاقے کا رئیس تھا، وہ آگے آیا۔ اب میں حیران رہ گیا کہ اس وقت کیوں آیا ہے۔ اس رئیس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں کیوں آئے یہ سارے لوگ لے کر۔ آج رات میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور مجھے فرمایا کہ ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی کے ساتھ فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال دیا ہے، لہذا تم جاؤ اور ان کی خدمت کرو، ان کے بچوں کے کپڑے بھی لے جاؤ اور دیگر ضرورت کا خرچ بھی لے جاؤ، تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں۔ لہٰذا یہ کچھ سامان عید قبول فرما لیجئے، اور میں درزی بھی ساتھ لایا ہوں، بچوں کو بلا لیجئے تاکہ ان کے کپڑوں کا ناپ لیا جائے اور کپڑے سل جائیں۔ یہاں تک کہ ہاتھوں ہاتھ راتوں رات کپڑے سلائے گئے اور بچوں کے کپڑے تیار ہو گئے، بڑوں کے کپڑے تیار ہو گئے۔ یہ سب کچھ صبح ہونے سے پہلے تیار ہو گیا اور گھر والوں نے بڑی خوشی کے ساتھ عید منائی۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہوا اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے بیان کیا کہ یہ برکتیں ہیں ان کے، یعنی حضرت ابو الحسن کے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی، کہ وہ با کثرت درود پاک پڑھنے والے تھے، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ان پر ایسا ہی کرم ہوتا ہے کہ ان کی دنیا کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ نعمان بھائی مزید کچھ ارشاد فرمائیں درود پاک کے فضائل پر، کیا بیان کریں گے؟ جیسے ابھی رفیق بھائی نے مصافحہ جیسے ہاتھ ملانے کی روایت بیان کی، تو مجھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آ گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا۔ اب ذرا سا آپ پریٹینڈ کریں، امیجن کریں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی ون آف دا بیسٹ پرسنالٹی جو دنیا میں جس کو آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ ملنے کی خواہش کرتے ہیں، اور آپ کا کوئی ایک ایسا ایکشن ہے جو اس کو پتا چلتا ہے، اور وہ اپنے کسی خاص نمائندے کو کہتا ہے کہ فلاں کو تم میرے پاس لا کے کھڑا کر دو، صحیح، تو بتائیں کہ جو ایک دنیا کی بڑی پرسنالٹی ہے وہ آپ کو اپنے پاس بلا لے تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اس کو نہیں ہوں گے نا کہ آپ کو خوشی کے انتہا نہیں لگے کہ یار how is wonderful for me کہ it's a big personality who calling me myself کہ وہ stand near by me کہ میرے پاس وہ کھڑا ہو رہا ہے، مجھے اپنے پاس کھڑا رکھ رہا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی اس مثال کو یوں سمجھیں
کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، ایسے عالم میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب کون پائے گا؟ واہ واہ واہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ کیا بات، تو وہ قیامت کا عالم، ہائے ہائے، تو کیا عالم ہوگا اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری عین ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہماری کیا بات، ایمان کی شان ہے کہ جن کے قریب ہم ہو جائیں واہ تو واہ، پتہ ہے کہ ہماری اس خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اور درود پاک پڑھنے کی، کثرت سے پڑھنے کی، زیادہ پڑھنے کی ترغیبات جو ہمیں مختلف احادیث میں، مختلف روایتوں میں، مختلف اقوال سے ملتی ہے، اس کی برکتیں محسن بھائی اتنی زیادہ ہیں، اتنی برکتیں، اتنی تمام کثیر فائدوں کا حامل ہے کہ گویا اس کو بزرگوں نے کئی کتابیں بھری اور کئی روایتیں لکھی اور کئی اس کے فوائد لکھے، جس میں سے ایک سب سے اہم چیز کیا ہے کہ درود پاک ایک خود عبادت ہے۔ بے شک، درود پاک ایک خود عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے قبولیت دعا کی فضیلت نصیب ہوتی ہے، واہ واہ، درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کیا بات، درود پاک پڑھنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے سے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے ایک قیرات جو کہ احد پہاڑ جتنا اس کا ثواب ملتا ہے، اللہ، درود پاک پڑھنے سے، کثرت کرنے سے 20 غزوات میں شامل ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے دنیا کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، واہ، درود پاک پڑھنے سے جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایسا زبردست فضیلتوں کا حامل اور درود پاک پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 313 کا جو عدد ہے اس کو پورا کریں کہ یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے میں شامل ہو جائے گا۔ جی، جتنا زیادہ پڑھیں، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون کو اس طریقے سے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نار اور نفاق سے، یعنی آگ سے اور نفاق سے بری ہے۔ ماشاء اللہ، اب اتنی بڑی فضیلتوں کا حامل، تو 313 درود پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ صحیح، 313 درود پاک ایک تو اپنی عادت بنا لیجئے۔ دوسرا ایک آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایک روحانی پہلو کے حساب سے میں بتاتا ہوں کہ ایک وقت متعین کریں، کوئی ایک وقت متعین کریں کہ اس متعین وقت میں مجھے، یعنی اس میں یوں بھی علماء نے لکھا کہ کم سے کم 313 تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے، ایک ایسا وقت مقرر کر لے کہ اس میں آپ باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، عطر لگی ہوئی خوشبو والا، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ تصور جو ہے وہ ایسا ہو کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی سبحان ہو، اللہ، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ رہی ہو، کیا بات، اور وہ آپ کا تصور بن جائے۔ جب تصور بن جائے مختلف سیغوں کے ساتھ، مختلف القابات کے ساتھ، جو درود پاک مدنی پن سورہ میں بھی شامل ہو، کئی درود پاک ہیں، درود ابراہیم جو کہ سب سے افضل درود پاک ہے اس کا بھی ورد کر سکتے ہیں، دیگر اور بھی درود پاک ہے، درود غوثیہ، کافی درود پاک مدنی پن سوروں میں ہمیں مل جاتے ہیں، اس کے سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں کم سے کم 100 مرتبہ۔ وہ توجہ آپ کی واہ، ہوگا کیا کہ محسن بھائی میں آپ کو اس کی دنیاوی طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر کچھ چیز بیچتا ہوں، جیسے آپ کو عطر پسند ہے، میں روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فریگرنس، نیا اروما آپ کو بیچتا ہوں کہ محسن بھائی اس کو ٹرائی کیجیے گا، محسن بھائی اس کو ٹرائی کیجیے، اور مجھے پتا ہے کہ محسن بھائی کو اگر میرا عطر پسند آ گیا نا، جب انہوں نے مجھے اپنا عطر بھیجا نا، کیونکہ ان کا عطر ہائی کوالٹی کا ہے، میرا ایک لوکل کوالٹی کا عطر ہے، لیکن محسن بھائی خود چونکہ وہ عطر والے اور ان کا عطر ایسا ہے کہ خالی وہ میں نے ہلکا سا ٹچ کر لیا تو لوگ پوچھیں گے کون سا عطر لگا کے گھوم رہے ہو بھائی، تو محسن بھائی کے پاس نعمان بھائی جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ خاص وقت پہ چیز بھیج رہے ہیں، محسن بھائی اس کو رکھ رہے ہیں، پسند کریں، بتائیں نعمان بھیج رہا ہے، لیکن جب ان کا موڈ آیا، جب ان کا مزاج بنا، انہوں نے نعمان بھائی کو ایسا عطر بھیجا، جب اس نے نعمان بھائی نے وہ عطر لیا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اب بلا تشبیہ و تمثیل اس بات کو سمجھیں کہ ایک امتی، ایک گناہگار امتی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر آقا کریم علیہ وسلم کی جناب میں درود پاک پڑھتا ہے اور تصور باندھتا ہے، اور وہ محسن آقا، وہ کریم آقا، وہ ہمارے عیب چھپانے والے آقا، ان کا اگر جواب آ گیا بتاؤ اس امتی کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، تو وہ تنہائی، وہ آپ کی خلوت، یعنی وہ آپ کی تنہائی ہو، کبھی ایسا ہو کہ اس تنہائی کے اندر وہ بیٹھ کر ایک تصور باندھے اور آقا کریم علیہ والسلام کا تصور باندھے، سنہری جالیوں کا تصور باندھے، اور بس
یہ جانے کہ میں ہوں، میری تنہائی اور میرے آقا علیہ وسلم میں آپ کو مشکل ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو روزی کے معاملات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ اسلامی بھائیوں، عموماً اس عمر میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ٹینشنز ہوتے ہیں، ہمیں ڈپریشنز ہوتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو کیوں گھبراتے ہیں؟ مشکل ہم کیوں گھبرائیں مشکلوں سے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ تو اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں اور تصور میں سنہری جالیوں کو لے آئیں اور درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے ایسے حل ہوں گے کہ آپ بھی سوچتے رہیں گے۔ جہاں درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں، ان فضیلتوں میں کا حامل ایک یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ ایسی فضیلتوں کا حامل ہے تو کیوں نام درود پاک کثرت سے پڑھیں؟ ماشاءاللہ، درود پاک کے فضائل بات ہو رہی ہے، مصیبتیں ٹلنے کی بات ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے، چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ جیسے سائل کسی کریم کے در پر جائے تو دروازے پر مانگنے کے لیے بھی جاتا ہے تو سوال کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے، پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ پہلے اللہ کی حمد کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا جو وسیلہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر اللہ سے جو چاہے مانگے۔ اللہ نہایت کرم فرمانے والا مہربان ہے تو وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو مصیبتیں ٹلنے کا ایک آسان طریقہ، مسائل کو حل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یوں کریں کہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد حمد کریں، حمد کے بعد درود پاک پڑھیں، درود پاک کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ رفیق بھائی، درود پاک کے فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے، حکایتیں بھی بہت ساری ہیں جن میں پریشانیوں کے دور ہو جانے، مصیبتوں کے ٹل جانے اور خواب میں زیارتوں کے ہو جانے، انعامات کے مل جانے، بہت ساری ہیں، کچھ اگر آپ اس میں بیان کریں۔ محسن بھائی، درود پاک کی یقیناً بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس میں علماء اکرام سے جو ہم نے سنا ہے کہ درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اور عبادتیں جو ہیں جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں اس میں کوئی بھی بندہ یہ سرٹنٹی کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو یہ عبادت کی ہے یا نیک عمل کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ صحیح۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کا رد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ واہ واہ۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک کو شامل کر لیا کرو، معلق رہتی ہے نا دعا، درود پاک کی برکت سے وہ دعا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک روایت کی طرف بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کا مضمون کچھ کیوں ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں پر علماء اکرام بڑے ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بالکل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ایک رحمت، وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا اور اس میں ہے ان سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو، چاہے وہ قبر کی پریشانی ہو، چاہے وہ اخروی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت
इतनी पावरफुल है कि वो उन तमाम परेशानियों से बंदे को बचा लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान तो आप अंदाजा करें कि एक दरूद पाक की बरकत यह है कि 10 रहमतें नादिल होती हैं। वाह वाह, अल्लाह अकबर। जबकि एक रहमत की फजीलत यह है तो फिर 10 रहमतें और फिर जो सैकड़ों दरूद पाक पड़ेगा वाह, 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 उस पर तो हजारों रहमतें नादिल होती हैं। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, अल्लाह हरदम वगदा तेरा। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, अल्लाह हरदम वगदा तेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा। अल्लाह नबी के नाम और जिक्र में ही जिंदगी गुजरनी चाहिए। हाँ, बुजुर्गों के मदीने चले के नाज़रीन, घर में बैठे हैं, काम काज कर रहे हैं, खवातीन खाना पका रही हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, ला रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, ले रहे हैं, ज़बान पर दरूद पाक हो, ज़िक्रुल्लाह हो, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा। बस हमारा यही होना चाहिए, दिल याद लई बढ़ाया ले, तारीफ लई ज़बान। तो हमारा तो ये कि दिल में नबी की याद हो, अल्लाह पाक की याद हो, और ज़बान पर नबी पाक का जिक्र, अल्लाह पाक का जिक्र हो। तो अल्लाह करीम हम सबको ये आदत अता फरमाए। प्रोग्राम तुम पे करोड़ों दुरूद आप देख रहे हैं, और अब इख्तितामी मराइल है हमारे इस एपिसोड के, तो हम इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। नुमान भाई, कुछ अगर मज़ीद बरकतें इख्तितामी आप बयान फरमाना चाहें इन लम्हात में दुरूद पाक के ताल्लुक़ से, तो इरशाद फरमाएं। एक बहुत प्यारी रिवायत है कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाता है। 70 रहमतें। वाह भाई वाह। और एक ये भी है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते उस पर 70 दुरूद भेजते हैं। हाय हाय हाय। अब जिस पर दुरूद भेजा जा रहा है, जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है ना, उस पर भी रहमतें नाजिल होती हैं, उस पर बरकतें नाजिल होती हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है कि इसको एक ही नशिश में इतना बयान करना जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा मौजू है। जो दुनियावी फायदे तो मैंने जैसे आपको अर्ज किया, मुश्किलात हल होती है, परेशानी, इसके उखरवी फायदे क्या है? और दुनिया में वो नेमतें मिलती हैं, और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि दुरूद पाक पढ़ने से रब की रजा हासिल होती है। वाह 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 वाह। दुरूद पाक पढ़ने से शफाअत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से मुसीबतें टल जाती हैं। बेशक। दुरूद पाक पढ़ने से फाके और तंगस्तियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो मुसलमानों के लिए, आशिकान रसूल के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह। अब उन्हें ना देखा तो किस काम की है यहाँ कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नसीब हो जाए। और एक जो उसकी बरकत है ना मोहसिन भाई, कि जब मैंने पढ़ा, यकीन करें कि जी चाहता था कि बस पढ़ते जाए, बयान करते जाए। अब चूंकि ये बुजुर्गों का मदनी चैनल है, यहाँ पे मैं बुजुर्ग इस्लामी भाइयों को भी अर्ज करता चलूं कि अपनी जिंदगी में हम जहाँ मुख्तलिफ शोबा जात में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ चीजों को हम लिए हुए हैं। अब जो उम्र के जिस हिस्से में हम गुजर रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? टेंशंस, डिप्रेशंस, हमारे एंग्जाइटी होती है, पता नहीं क्या क्या टेंशन हम लिए बैठे होते हैं कि हमारे पोतों के मसाइल, तो नवासों के मसाइल, तो इसके मसाइल। अब तो हम उसमें आ गए ना, उस कैटेगरी में आ गए। अब जब हम अपनी आदत दुरूद पाक की बना लेंगे ना, तो पता है क्या होगा? इसकी ताजा मिसाल आज की मैं देता हूं कि इसका एक तजर्बा किया, एक यानी जेन्युइन तजर्बा किया। जाहिर सी बात है, हर इंसान किसी ना किसी, रफीक भाई, परेशानी में मुब्तला होता है, कोई काम की टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है। तो मुझे वो शेर याद आ गया कि उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, जब याद आ गए ना, सब गम भुला दिए। तो जब आका करीम उनको तस्वुर आप ज़हन में बिठा ले, आपको परेशानी आ रही है, आपको जहनी टेंशन है, कोई माली मसला चल रहा है, जाहिर सी बात है मसाइल चलते हैं, किसके साथ नहीं चलते। यानी जिंदगी के अंदर मुश्किल आना, परेशानी आना, दर्दो गम आना, रंजो अलम आना, इस ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ।
Routine इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन इन मुश्किलातों को, इन परेशानियों को, इन दुख दर्द रंजो अलम से अपने आप को आसान और प्यार से निकालना, दिस इज फॉर आर्ट ऑफ लाइफ। वाह वाह। तो पार्ट ऑफ लाइफ तो मुश्किल है, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ क्या है कि हम इस मुश्किलों से कैसे निकलें। वाह वाह। और सबसे अहम चीज कि जो दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को, क्या बात है, क्या बात है। ये मुश्किलात को आसान करने का बेहतर वजीफा है कि उठते बैठते चलते बैठते से आपने फरमाया अभी कि दुरूद पाक की कसरत करें और अपने ऊपर लाजिम कर ले सही। कि मुझे उठना है तो दुरूद पाक पढ़ना है, बैठना है तो दुरूद पाक पढ़ना है। बल्कि इसकी बरकतों में से ये भी है कि जो सारा दिन दुरूद पाक पढ़ता है, ये सारे उसके वज़ाइफ जो वो दिन भर में पढ़ता है, रात में पढ़ता है, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ता है, ये दुरूद पाक पढ़ना सबके लिए किफायत कर क्या जाता बात है, है। अब ऐसी माशाअल्लाह। प्यारी इबादत को कोई क्यों छोड़े। इंशाअल्लाह। तो बुजुर्ग इस्लामी भाइयों से भी अर्ज है, तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन से अर्ज है कि अपनी आदत बना लें कि दुरूद पाक हमें इंशाअल्लाह पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के कुलचे खिला दिए हैं। क्या ख्याल है बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, और अभी से आदत बना लें, पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आया करें, मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत किया करें और मदनी चैनल देखते रहें। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की आदत पड़ जाएगी और फिर ज़बान पर इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी रहेगा। जब इंशाअल्लाह मौत का वक्त आएगा तब भी ज़बान से निकलेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो ज़ुहा तुम पे करोड़ों